الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، یعنی اپنے مردوں کی اچھائیاں ذکر کرو اور ان کی برائیاں ذکر کرنے سے باز رہو۔ یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، برائی سے ذکر مت کرو، چاہے بظاہر اس کے اعمال کتنے بھی خراب رہے ہوں، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کرو اور برائی کا ذکر مت کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حکم تو زندوں کے لیے بھی ہے کہ زندوں کا ان کے پیچھے برائی سے تذکرہ کرنا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا چاہیے۔ اگر برائی سے ذکر کریں گے تو غیبت ہو جائے گی اور غیبت حرام ہے۔ پھر ان احادیث میں خاص طور پر مردوں کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ مردوں کا ذکر برائی سے مت کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدمی کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدمی کی غیبت ڈبل حرام ہے، اس کی حرمت کہیں زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آدمی کی غیبت کرے تو امید یہ ہے کہ جب اس سے کسی وقت ملاقات ہوگی تو اس سے معافی مانگ لے گا اور وہ معاف کر دے گا، اس طرح غیبت کرنے کا گناہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کا انتقال ہو گیا اس سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا چکا ہے، اس وجہ سے وہ گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ گناہ ڈبل ہو گیا۔ مرنے والے کی غیبت منع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے، اب تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا اور تم اس کی جس برائی کا ذکر کر رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو معاف کر دیا ہو اور اس کی مغفرت کر دی ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور تم اس کی برائی لیے بیٹھے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے تو اس بندے کو معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کرتا، وہ بہت برا تھا، استغفر اللہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زندہ آدمی کی غیبت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی عادت خراب ہے، اس عادت کے خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے یا وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب اگر اس کے بارے میں کسی کو بتا دیتا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، اس کی یہ عادت ہے، یہ غیبت جائز ہے، اس لیے اس کا مقصد دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے، لیکن جس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ اب کسی دوسرے کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے اس کی غیبت کسی بھی وقت حلال نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے والوں کی غیبت مت کرو اور نہ برائی سے ان کا تذکرہ کرو۔ چوتھی وجہ خود حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، وہ یہ کہ تم نے یہ سوچ کر مردے کی غیبت کی کہ وہ مردہ تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا چکا، میری برائی کرنے سے اس کو نہ تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی اس کو اطلاع ہوگی، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ آخر اس مردے کے کچھ چاہنے والے بھی دنیا میں ہوں گے۔ الحمدللہ، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے فلاں مرنے والے قریبی عزیز کی برائی بیان کی گئی ہے
تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ فرض کرے آپ نے کسی زندہ آدمی کی غیبت کر لی تو آپ کے لیے یہ آسان ہے کہ جا کر اسی سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی مردہ آدمی کی غیبت کر لی تو اس غیبت سے اس کے جتنے عزیز و اقارب، دوست و احباب ہیں، ان سب کو تکلیف ہوگی۔ اب تم کہاں کہاں جا کر اس کے عزیز و اقارب کو، رشتہ دار کو، دوست کو تلاش کرو گے اور یہ تحقیق کرو گے کہ کس کس کو تکلیف پہنچی ہے اور پھر کس سے جا کر معافی مانگو گے۔ اس لیے مردے کی غیبت کرنے کی برائی بہت زیادہ شدید ہے، لہٰذا زندہ آدمی کی غیبت تو حرام ہے ہی، لیکن مرنے والے کی غیبت اس کے مقابلے میں زیادہ حرام ہے اور اس کی معافی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی برائی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان کرو۔ ہاں، صرف ایک صورت میں مردے کی برائی کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص گمراہی کی باتیں کتابوں میں لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کی کتابیں ہر جگہ پھیل رہی ہے، ہر آدمی اس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط ہے اور گمراہی کی باتیں ہیں، تاکہ اس کی کتابیں پڑھ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہو، بس اس حد تک اس کی برائی کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حد تک اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے جس حد تک ضرورت ہو، لیکن اس شخص کو برا بھلا کہنا یا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گالی میں داخل ہو جائے، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ اس لیے اگرچہ وہ اپنی کتابوں میں گمراہی کی باتیں لکھ گیا، لیکن کیا معلوم کہ مرتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی ہو اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو، لہذا اس کے لیے برے الفاظ کا استعمال کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ وہ جہنمی تھا وغیرہ، العیاذ باللہ، کہ یہ کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ کسی کے جہنمی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ صرف ایک ذات کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، لہذا تم اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو اور تم نے اس کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ مردود تھا؟ اس قسم کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ البتہ اس نے جو گمراہی پھیلائی ہے اس کی تردید کر دو کہ یہ اس کے عقائد گمراہانہ تھے اور کوئی شخص ان عقائد سے دھوکہ میں نہ آئے۔ لہٰذا جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ یاد رکھنے کی ہے کہ مرنے والوں کے محاسن کا ذکر کرو اور اس کی برائیوں کو ذکر کرنے سے پرہیز کرو۔ اس حدیث شریف میں صرف برائیوں سے پرہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سنی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والوں کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور اس گواہی کی بنیاد پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مرنے والے پر فضل فرما دیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے میں اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں، چلو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لہذا اچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے، اور جب تمہاری گواہی کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچ گیا تو کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری مغفرت فرما دے اور یہ فرما دے کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ پہنچایا، لہٰذا ہم تمہیں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا اور تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ مرنے والوں کے لیے دعائیں کرو۔ ایک حدیث میں بھی اسی کی مضمون کی لیکن الفاظ دوسرے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر،
یعنی اپنے مرنے والوں کا ذکر مت کرو مگر اچھائی کے ساتھ. اور اچھائی کے ساتھ ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کر رہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ دعائیں ڈبل فائدہ دیں گی. ایک تو دعا کرنا بذات خود ایک عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کسی کام کے لیے بھی کرے. دوسرے، کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اس لیے اس کے حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.